ہلاک کرنے والی 7 باتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا اور ناحق کسی جان کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد والے دن بھاگ جانا یا پیٹ پھیر جانا، اور پاکیزہ مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا گناہ 33 بار زنا کرنے سے بڑا ہے، ایسا زنا کہ جو انسان اسلام کی حالت میں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی سود کا 1 درہم کھاتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ سود کے کاروبار میں شامل لوگ لعنتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے میں 1 دینار کو 2 دیناروں کے بدلے بیچے، تب تحقیق کہ اس نے سود لیا، اور جب وہ کسی چیز کے بارے میں حیلہ کا عمل کرے تو اس نے سود لیا اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ مذاق کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، اس کے وکیل اور اس کے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سود والے کے لیے دردناک عذاب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسرا کے قصے کے بارے میں فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ بہت سے لوگوں کی طرف چلے، ان میں سے ہر ایک آدمی کا پیٹ موٹے اونٹ کے پیٹ کی طرح ہے۔ آل فرعون کے راستے پر ان میں سے بعض پر گرنے والے ہیں، اور آل فرعون ان کو روکتے رہے ہیں، اور وہ آگ پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ بھاگنے والے اونٹوں کی طرف وہ آگے بڑھتے ہیں، یعنی اس اونٹ کی طرح کہ جو آواز نکالتا ہے تاکہ وہ چلنے کا راستہ پائے، یا اس حریص کی طرح جو بھوک کی وجہ سے کھانے کے لیے شہوت میں آ کر بہت زیادہ حرکت کرے اور وہ پتھروں اور درختوں کو روند ڈالے۔ نہ تو وہ کچھ سنتے ہیں اور نہ انہیں عقل ہے، اور جب اپنے پیٹ والوں کو معلوم ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پس ان کے پیٹ لوٹ آتے ہیں اور پس وہ پچھاڑ کھا کر گرتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے تو ان کا پیٹ لوٹ آتا ہے، پس وہ پچھاڑ کھا کر گرتا ہے، پس وہ لوٹنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور یعنی کہ وہ اپنی جگہوں کو نہیں چھوڑ سکتے کہ آل فرعون ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی ان کو روند ڈالتے ہیں۔ وہ آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ ان کا عذاب برزخ یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آل فرعون کہتے ہیں کہ یا اللہ قیامت ہمیشہ قائم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس کو شیطان نے جنون سے ٹیڑھا کر دیا ہو، سود کھانے والا خونی نہر میں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صبح کی نماز پڑھائی تو ہماری طرف متوجہ ہوئے، بس اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص نے خواب دیکھا ہے؟ تو جس نے دیکھا ہوتا وہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق بیان فرماتا۔ بس ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص نے رات کو خواب دیکھا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے عرض کیا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو شخصوں کو خواب میں دیکھا، وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے پاکیزہ زمین کی طرف لے گئے۔ بس ہم چلے اور جہاں تک کہ ہم خون کی نہر کے کنارے پر پہنچ گئے اور ان میں ایک کھڑا ہم سے کہہ رہا تھا، ایک کھڑا ہوا تھا اور نہر کے کنارے پر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا تھا جس کے سامنے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ جو شخص نہر میں گرا تھا، نہر کے کنارے پر ایک دوسرا آدمی کھڑا تھا، اور پس جب اس کے نکلنے کا ارادہ کیا، کنارے پر کھڑے ہوئے آدمی نے اس کے منہ پر تھپڑ پھینکا اور پس اسے وہیں لوٹا دیا جہاں پر وہ آدمی پہلے سے پڑا ہوا تھا۔ پس جب کبھی وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو کنارے والا آدمی پتھر مار کر اسے پیچھے ہٹا دیتا۔ پس میں نے یہ کون سا غلط کیا ہے؟ اور میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کو میں نے نہر میں دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ یہ سود کھانے والا ہے۔ جانشین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نیک عمل۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چاندی کی ایک پاگوڑ فروخت کی۔ آپ نے ایک تھیلی میں پاگوڑ اور دوسری تھیلی میں درہم رکھا تو وہ پاگوڑ درہم سے تھوڑی سی بھاری تھی۔ تب آپ نے قمیص لی تاکہ اس کو کاٹ دے۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ کے جانشین، زیادتی آپ کے لیے ہے۔ تب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ زیادتی دینے والا اور زیادہ طلب کرنے والا دوزخ میں ہے۔ سود اور بیع میں فرق۔ بعض علماء نے بیع اور سود میں فرق کا ذکر کیا ہے۔ جب ایک آدمی نے ایک کپڑا 10 درہم کی مالیت کا 20 درہم کے بدلے میں بیچا تو تب اس نے اس کپڑے کو 20 درہم کے مقابلے میں حاصل کیا، اور جب اس تقابل پر رضامندی حاصل ہو گئی تو دونوں کے نزدیک ان میں سے ہر ایک مالیت میں ایک دوسرے کے مقابل ہو گیا، اور پس کسی ساتھی نے کوئی چیز بغیر عوض کے ڈالی۔ بہرحال جب ایک آدمی نے 10 درہم کو 20 درہم کے بدلے فروخت کیا تو اس نے 10 زائد درہم بغیر عوض کے لیے، اور یہ کہنا ممکن نہیں کہ بے شک عوض مقررہ مدت میں مہلت دینا ہے، کیونکہ مہلت دینا نہ تو مال ہے اور نہ ہی ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے تاکہ وہ 10 زائد درہم کا عوض بن جائے۔ بس دونوں صورتوں میں فرق ظاہر ہو گیا۔ سود کی حرمت کے اسباب۔ سود کی حرمت کے درج ذیل اسباب ہیں جو یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں۔ سود دوسرے کا مال بغیر عوض کے لینے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ جو شخص اپنے درہم کو 2 درہموں کے بدلے نقدی یا ادھار بیچتا ہے تو اسے درہم کی زیادتی بغیر عوض کے حاصل ہو گئی اور یہ حرام ہے۔ رہا کہ عقد کو حرام کر دیا گیا، ربا کے عقد کو حرام کر دیا گیا،
کیونکہ یہ لوگوں کو تجارت میں مشغول ہونے سے روکتا ہے۔ اس لیے جب ایک صاحب درہم رہا کہ عقد پر قدرت رکھتا ہے تو اسے زیادتی کا حاصل کرنا بغیر تھکاوٹ اور مشقت کے آسان ہے۔ بس یہ چیز تجارت کے ساتھ لوگوں کے منافع اور زیادتی کی طلب کرنے کو منقطع کرنے کی طرف ابھارتی ہے۔ بے شک سود لوگوں کے درمیان قرض دینے کی نیکی کے انقطاع کا سبب ہے، اور جب سود کو حرام کیا گیا تو اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کرنے کے بعد محتاجوں کو قرض دینے اور اس کی مثل واپس لینے کے بعد خوش ہوں گے۔ ربا کی حرمت نصف قطعی سے ثابت ہو چکی ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ تمام عمر نواہی کی حکمت مخلوق کو معلوم ہو۔ بس سود کی حرمت تو ہم کو پتہ تھی، اگرچہ ہمیں اس کی حرمت کے سبب کی حکمت معلوم نہ ہو۔ یہ اس بات پر تصریح ہے کہ نص قیاس کو باطل کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حرام کرنا اور حلال کرنا ان کے قیاس کے بطلان پر دلیل ہے۔